السلام علیکم ناظرین، میں ملک شفقت علی اور آپ دیکھ رہے ہیں فاسٹ 26 نیوز ایچ ڈی۔ ناظرین، پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تو چلتے ہیں پروگرام کی طرف۔ آج ہمارے پروگرام کے مہمان ہوں گے رہنما پیپل پارٹی ذکی چودھری، اور ان کے ساتھ ہوں گے رہنما پی ٹی آئی سہیل خان صاحب۔ جی چودھری ذکی صاحب اور سہیل خان لودھی صاحب، آپ دونوں دوستوں کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں قیمتی ٹائم دیا۔ تو ذکی صاحب، سب سے پہلے میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان صاحب کا کہنا تھا کہ ہم ٹیبل ٹاک کرنے کے لیے اب ریڈی ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں یہ ایک سیاسی بیان ہے یا وہ خان صاحب سیریس ہیں؟ بڑی دیر کر دی مہربان نے ہتے ہتے۔ دیکھیں جی، پولیٹیکل دوست جتنے بھی سیاسی جماعتیں ہیں، پاکستان کی اس وقت ضرورت یہ ہے کہ ساری جماعتوں کے میں آپس میں مکالمہ ہونا چاہیے۔ اس میں جو پولرائزیشن کی فضا بنی ہوئی اس کو ختم ہونا چاہیے، اور سیاسی جماعتیں آپس میں بیٹھ کے بات چیت کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے پاکستان کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ لڑائی اور پولرائزیشن کے ذریعے پاکستان آگے نہیں بڑھے گا۔ تمام جماعتیں پاکستان کی ہیں اور پاکستان سے ہی تعلق رکھتے ہیں۔ میری جماعت یا میں کسی کو بھی سرٹیفکیٹ نہیں دیتے غداری کا۔ سب لوگ میں بے وطن ہیں، ان کو آپس میں بیٹھ کے تو بات چیت کے ذریعے تمام معاملات سیاسی لوگوں کو، سیاسی پارٹیوں کو اپنے تئیں یہ معاملات حل کرنے چاہیے، اور آئین اور قانون کے تحت اگر یہ ساری جماعتیں بیٹھ جاتی ہیں، ملک کی جو اکانومی کی پوزیشن ہے اس کو بھی سامنے رکھتے ہوئے جو بھی فیصلہ کریں گی وہ ملک کی بہتری کے لیے ہوگا۔ تو میری ساری جماعتوں سے یہ اپیل ہے کہ یہ آپس میں بیٹھیں اور بیٹھ کے معاملات کا حل نکالیں۔ جبکہ آصف زرداری صاحب نے، جب خان صاحب پہلی دفعہ اسمبلی میں آئے، جب یہ تو پرائم منسٹر بنے، تو آصف زرداری صاحب نے اس وقت بھی چارٹر آف اکانومی کی بات کی تھی اور کہا تھا کہ ساری جماعتیں مل کے ملک کو اکانومی کے ذریعے، اکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے سب اکٹھے ہو جائیں۔ اور دوسرا یہ بھی انہوں نے کہا تھا کہ جی نیب جو ہے، نیب کے ہوتے ہوئے ہماری اکانومی نہیں چل سکتی۔ تو آج ساری جماعتیں اس کے اوپر بھی بیٹھ کے معاملات جو نیشنل ایشوز ہیں اس کے اوپر سارے کے اوپر سیر اصل گفتگو کریں اور کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا۔ ٹھیک، تو سہیل خان لودھی صاحب، آپ کیا کہیں گے اس بیان کے حوالے سے؟ نہیں، خان صاحب نے تو کبھی بھی مذاکرات سے انکار نہیں کیا۔ پولیٹکس دیکھیں، پولیٹکس جو ہے وہ نام ہی ڈائلاگ کا ہے۔ اگر آپ کسی بھی لڑائی کو، کسی بھی جنگ کو آپ نے ختم کرنا ہے تو وہ ٹیبل ٹاک کے ذریعے ختم ہوتی ہے۔ خان صاحب نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ ہم ڈائلاگ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ ان کا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں معاشی استحکام کے لیے، پاکستان میں سیاسی استحکام کے لیے ہم ڈائلاگ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر یہ کہیں کہ ہمیں ہماری چوری پر این او سی دے دیں، جو ہے جس طریقے سے انہوں نے پہلے این آر او لیا، پھر دوسرا این آر او خود لے لیا، تیسرا خود لے رہے ہیں، چوتھا پھر لیں گے، اس پر وہ کہتے ہیں کہ کوئی ڈائلاگ نہیں ہے۔ انہوں نے جو چوری کی ہے وہ عوام کے پیسے ہیں، وہ عوام کا روپیہ ہے، عوام کی ملکیت ہے، عوام کے پیسے جو ہے وہ میں ان کو معاف نہیں کر سکتا۔ پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے، معاشی سٹیبلٹی کے لیے وہ ہمیشہ ڈائلاگ کرنے کے لیے تیار رہے۔ ٹھیک ہے، تو ذکی صاحب، یہ خبر بھی گردش کر رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو زمان پارک سے نکلتے ہی گرفتار کر لیا جائے گا، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اس میں کتنی صداقت ہے؟ جتنے بھی سیاسی لیڈر ہیں نا جی، ان کو یہ حالات تو فیس کرنے پڑتے ہیں۔ پاکستان کی 75 سالہ جو تاریخ ہے اس میں تمام جو صحیح جینون پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ جیلوں میں گئے ہیں۔ پاکستان بننے سے پہلے بھی کانگریس کے کئی لیڈر گئے ہیں، مسلم لیگ کے کئی لیڈر گئے ہیں، اور بھی وہ جو خاکسار تحریک ہے اس کے بھی بہت سارے لوگ جیلوں میں گئے ہیں۔ تو جیلوں سے تو نہیں گھبرانا چاہیے۔ باقی بات یہ ہے کہ کسی قسم کی سیاسی انتقامی کارروائی کسی بھی سیاسی جماعت کے خلاف نہیں ہونی چاہیے۔ ہم یہی بات پہلے مسلم لیگ کو سمجھاتے تھے ضیاء الحق کے دور میں کہ یہ وقت کسی بھی سیاسی جماعت کے اوپر آ سکتا ہے، تو ان کے بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اب یہی بات ہم آج سے کچھ سال پہلے خان صاحب کے دوستوں کو بھی یہی کہہ رہے تھے کہ میرے بھائی، سیاسی لوگ
آپس میں دشمن نہیں ہیں, سیاسی جماعتیں آپس میں دشمن نہیں ہیں. پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے ہر کسی کا اپنا مینیفیسٹو ہے, اپنا منشور ہے, اپنا طریقہ کار ہے, اپنا لائحہ عمل ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کو پھانسیوں کے پھندے کے اوپر لٹکائیں یا ایک دوسرے کو فائر ماریں یا گولی ماریں. بیٹھ کے اپنا اپنے نظریے کے اوپر دیکھیں نا کہ کوئی کسی قسم کا کوئی ایسا کوئی جائیداد کا یا ذاتی تنازع کسی کا ذاتی تنازع بنانا بھی نہیں چاہیے. تو اب بھی اگر خان صاحب کے لیے کوئی ایسا کوئی معاملہ ہے تو وہ اس کو فیس کرے عدالتوں میں جا کے. عدالتیں پہلے ہی بہت زیادہ ریلیف دے رہی ہیں, اتنا زیادہ ریلیف تو ہم نے سوچا ہی نہیں تھا. ہم نے تو ضیاء الحق کی ماشاء اللہ کو فیس کیا ہے. تو اس ضیاء الحق کے دور میں لوگوں نے پاکستان کی تاریخ میں بے شمار قربانیاں دی ہیں, اور اگر وہ پاکستان کبھی تو ہائی لائٹ نہیں ہوئی لوگوں کی وہ قربانیاں, جو جیلیں, جو پھانسیاں, جو کوڑے مارے کھائی ہیں لوگوں نے, اور لوگوں نے اپنے گھر بار اور کاروبار برباد کیے ہیں, وہ ایک بڑی تاریخ ہے. تو یہ ہم کسی کے بھی سیاسی طور پہ کسی سے انتقام لینے کی پاکستان پیپلز پارٹی حمایت نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے. ہاں, قانون کے مطابق اگر کسی نے کرپشن کی ہے, کسی نے کوئی جرم کیا ہے, اس کو صاف فری اینڈ فیئر نظام کے ذریعے, عدالتوں کے ذریعے انصاف ملنا چاہیے. اگر اس نے واقعی کوئی قانون کو توڑا ہے, قانون کی خلاف ورزی کی ہے, تو اس کو سزا ملنی چاہیے. اگر کسی کو بے گناہ پکڑا جا رہا ہے تو اس کو عدالتوں کو انصاف دینا چاہیے, سلیکٹڈ نہیں, ہر کسی کے. سیل خان صاحب, میرا آپ سے سوال ہے, پی ٹی آئی کو ریلی نکالنے سے کیوں روکا گیا؟ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اس سوال کا جواب تو کیئر ٹیکر سیٹ اپ والے دے سکتے ہیں. ہم تو بڑی پرامن سی ریلی تھی ہماری, ہم نے گورنمنٹ سے اجازت لی تھی, ان سے روٹ طے ہوا تھا, ایسی کوئی بات نہیں تھی. آل آف سڈن انہوں نے اچانک یہ فیصلہ کیا اور ہماری جو ہے وہ اپروول ہے اس کو کینسل کر دیا, اور ہماری پرامن ریلی کو انہوں نے تشدد ریلی میں بدل دیا. ہمارے کارکن کی شہادت ہوئی ہے, بہت سے لوگ زخمی ہیں. ہمیں اس بات کی خود سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ راتوں رات یہ کیسا فیصلہ ہوا ہے. گورنمنٹ کے ساتھ, ہماری انتظامیہ کے ساتھ بیٹھ کر ساری بات طے ہوئی, روٹ طے کیا گیا, اسے ہم نے اجازت لی, اور راتوں رات انہوں نے اجازت کو کینسل کر کے کنٹینرز لگا دیے اور بالکل مقبوضہ کشمیر بنا دیا لاہور کی. اچھا سیل صاحب, آپ نے ڈی سی لاہور سے ریلی کا مکمل شیڈول دیا تھا ڈی سی صاحب کو؟ جی بالکل دیا تھا. ساری انتظامیہ کے ساتھ ہماری جو ٹیم تھی اس کی بیٹھ کے میٹنگ ہوئی, باقاعدہ روٹ طے کیا گیا تھا کہ ہم نے کس روٹ سے کہاں سے کس طرف جانا ہے. زمان پارک سے داتا صاحب کا روٹ طے ہوا تھا, ایک جگہ ڈسکس ہوئی تھی کہ ہم نے یہاں سے گزرنا ہے, یہاں سے گزرنا ہے. ٹھیک ہے. تو ذکی صاحب, دفعہ 144 لگانے کا مقصد؟ بھائی جان, یہ تو انٹرم گورنمنٹ نے لگائی ہے نا, ہمارا تو اس میں کوئی کردار نہیں ہے. ہمارا تو یہ موقف اس پہ آپ لے سکتے ہیں کہ کسی کی بھی سیاسی سرگرمی کو روکنا نہیں چاہیے, سیاسی ایکٹیویٹی کی ہر کسی کو اجازت ہونی چاہیے. ہاں, البتہ اگر کوئی لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے تو وہ بھی بیٹھ کے افہام و تفہیم سے حل کرنا چاہیے. تو ہم تو کسی کی سیاسی سرگرمی کو روکنے کے حق میں نہیں ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو سیل صاحب, الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ٹرانسفر پوسٹنگ پر پابندی عائد کر دی ہے, تو آپ اس فیصلے کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ پابندی تو ہونی چاہیے. ان کے پاس تو دیکھیں شیڈول آ گیا ہے جو ہمارا پاکستان کا 1973 کا کانسٹیٹیوشن ہے. میں چونکہ وکیل بھی ہوں, تھوڑا چھوٹا سا ادنا سا میں طالب علم بھی ہوں لا کا, تو ان کے پاس تو اختیار ہے نہیں. جو انہوں نے پہلے سارے پنجاب میں اکھاڑ پچھاڑ کی ہے, سارے پنجاب کے اضلاع میں انہوں نے ڈی پی اوز اور ڈی سیز جو تبدیل کیے ہیں, چھوٹے لیول پر ایس ایچ اوز کو تبدیل کیا گیا ہے, اے سیز کو, اے ڈی سی آر کو, ان سب جو آفیسرز کو انہوں نے تبدیل کیا. ان کے پاس یہ اختیار بھی نہیں تھا. آپ دیکھیں ایک بڑی لمبی چوڑی فہرست ہے, پورے پنجاب میں انہوں نے تبادلے کیے ہیں, اپنے لوگوں کو لے کر آئے ہیں. اب بھی جو یہ لاہور والا جو افسوسناک واقعہ ہوا ہے, اس میں بھی وہی آفیسرز انوالو ہیں جو 25 مئی کے ثانیہ میں انوالو تھے. یہ اس کا سیکنڈ ایپیسوڈ چلایا گیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ذکی صاحب, کیا توشہ خانہ کیس ٹھیک بنایا گیا ہے؟ کون سا جی؟ توشہ خانہ کیس. دیکھیں جی, یہ تو جب عدالت میں کیس جائے گا تو اس وقت پتہ چلے گا نا جی. میں تو اس پہ کمنٹ نہیں کر سکتا. میں نے تو آپ کو ایک آؤٹ لائن بتا دی ہے کہ کسی کے خلاف بھی انتقامی کارروائی نہیں ہونی چاہیے. ہاں, اگر میرٹ کے اوپر کیس بنتا ہے تو اس کا عدالت میں فیصلہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. الیکشن ہم نہ کسی کو کہتے ہیں, ہم تو صرف یہ کہتے ہیں
کہ احتساب کا ایسا شفاف نظام ہونا چاہیے جس کے اوپر کوئی انگلی نہ کھڑی کر سکے. جیسا کہ جو ہمارا ایک آمد ڈکٹیٹر پرویز مشرف نے ایک نظام یہ لے کے آیا تھا جو کیا اس کا نام ہے نیب والا، تو یہ تو بالکل ہی انسانی حقوق کی خلاف ورزی تھی. قتل کے الزام میں جو ریمانڈ ہے وہ 14 دن کا ہے اور یہ 90 دن کا اس کے اندر ہے اور بیل بھی نہیں ہو سکتی. اور یہ ہے کہ جس کے اوپر الزام لگایا گیا ہے اس نے ثابت کرنا ہے کہ جی میں بے گناہ ہوں. تو اس کے اوپر سیاسی جماعتوں کو بیٹھ کے سوچنا چاہیے. یہ جو طاقتور اور زوراور لوگ ہیں یہ ان کا ایک ہتھیار ہے، ان کا ایک آرگن ہے سیاسی لوگوں کو بلیک میل کرنے کا، سیاسی لوگوں کو اپنی وفاداریاں چینج کرنے کے لیے یہ ہتھیار اس نے بنایا تھا. تو اس کے اوپر ساری جماعتوں کو بیٹھ کے اوپر ایسا نظام بنائے جس کے اندر تمام ملک کے ایک ایسا غیر جانبدارانہ الیکشن اس کا ہونا چاہیے احتساب کمشنر جو تمام اداروں کا احتساب کر سکے، صرف سیاسی لوگوں کا نہیں. اس میں تمام بیوروکریٹ بھی ہوں، اس میں دیگر جو ریاست کے ادارے ہیں ان کا بھی وہ احتساب کر سکے، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے. تو لیکن فری اینڈ فیئر احتساب ہونا چاہیے اور اس نظام کے اوپر کسی بھی طبقے کو، کسی بھی سیاسی جماعت کو یا کسی بھی سیکشن آف سوسائٹی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. تو ذکی صاحب آئندہ میرا سوال نیکسٹ سوال ہے، آئندہ الیکشن میں بھی پیپل پارٹی علیحدہ پلیٹ فارم سے الیکشن لڑے گی یا پھر یہ بھی آئندہ الیکشن میں بھی اتحاد کرے گی؟ پاکستان پیپلز پارٹی اللہ تعالیٰ کے فضل سے اپنے نشان تیر کے اوپر الیکشن لڑے گی اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم پنجاب کے اندر یہ جو اگر الیکشن ہو جاتے ہیں پنجاب میں تو پنجاب کی ہر سیٹ کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی اپنا بندہ کھڑا کرے گی تیر کے نشان کے اوپر. تو سیل صاحب پی ٹی آئی کی تیاری ہے الیکشن کے لیے؟ جی پی ٹی آئی کی تو تیاری ہے اور تو کسی کی تیاری ہے ہی نہیں، ہماری تو بالکل تیاری ہے. یہ جو پی ٹی ایم ہے ان کی جو یہ سارا جو بانوبتی کا کنبہ اکٹھا ہوا ہے ان کی یہ اسی لیے تو دوڑ رہے ہیں، ان کی تیاری نہیں ہے، ان کی پاپولیرٹی نہیں ہے، عوام میں ان کا جو بیانیہ ہے وہ بالکل فیل ہو کر رہ گیا ہے. ہم نے تو تیاری کی ہوئی ہے الیکشن کی، ہماری ساری ورکنگ تیار ہے. ہم نے یہ ہم اس کا آغاز کرنے جا رہے تھے، ہماری جو یہ ریلی جو کل انہوں نے ڈسٹرب کی ہے اس سے پہلے ایک دن 2 دن پہلے جنوبی پنجاب میں عمران خان نے سارے اضلاع میں جو ہے وہ اسکرینیں ہم نے لگائی ہیں جو 11 جنوبی پنجاب کے اضلاع ہیں، کیونکہ میں جنوبی پنجاب کا ڈپٹی سیکرٹری انفارمیشن ہوں پاکستان تحریک انصاف کا. تو ہم نے سارے جنوبی پنجاب کے 11 اضلاع میں تاب لائیو چلایا تھا، سارے 11 اضلاع میں. میں کیونکہ ڈپٹی سیکرٹری انفارمیشن بھی ہوں پاکستان تحریک انصاف جنوبی پنجاب کا، تو ہم نے جنوب پنجاب سے اپنی الیکشن مہم کا آغاز کر دیا ہوا ہے. اسی طرح یہ ہماری جو ریلی تھی زمان پارک سے داتا صاحب، یہ بھی ہماری الیکشن مہم کا آغاز تھا پنجاب میں، لیکن اس کو سبوتاج کیا گیا اور یہاں لاہور کی شاہراہوں کو جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر کی شاہراہیں بنا کے رکھ دیا گیا. ہماری تیاری ہے، ان لوگوں کی تیاری نہیں ہے، جس وجہ سے یہ بھاگ رہے ہیں. نہ ان کی مقبولیت رہی ہے عوام میں، نہ ان کا بیانیہ ہے. تو سیل صاحب آپ نے کینڈیڈیٹ کا اعلان کر دیا جو بھی آپ کے امیدوار ہیں؟ کینڈیڈیٹس ہماری بالکل لاہور کے کچھ حلقوں سے خان صاحب نے کینڈیڈیٹوں کا اعلان کر دیا ہوا ہے. باقی ہمارے جو پارلیمانی بورڈ بنایا گیا ہے اس کے میٹنگز جاری ہیں اور ہم ودن اے ویک انشاءاللہ تعالی تمام کینڈیڈیٹس کا ٹکٹوں کا اعلان کر دیں گے. تو آپ چند ایک شیئر کر سکتے ہیں ہمارے ناظرین کے ساتھ؟ نہیں، ابھی ہمارے یہاں تو کوئی اعلان ہوا نہیں. جو لاہور کے کچھ حلقوں کے اعلان ہوئے ہیں وہ میڈیا پہ چل چکا ہے ان کے نام. اچھا، تو ذکی صاحب آپ لوگوں نے اعلان کر دیا امیدواروں؟ نہیں ابھی نہیں. ہمارے میں تو ساہیوال کا بتا سکتا ہوں، ساہیوال میں ساری سیٹوں کے اوپر ہمارے کینڈیڈیٹ موجود ہیں. تو یہ جو ہماری ساہیوال شہر والی سیٹ ہے PP 197 اس کے اوپر 4 کینڈیڈیٹ ہیں، 4 اپلیکیشن ہیں. 196 کے اوپر 3 کینڈیڈیٹ ہیں. ٹھیک ہے، تو ابھی پارٹی جو فیصلہ کرے گی جس کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ. ہماری پیپلز پارٹی کی تیاری ہوتی ہے. پیپلز پارٹی صرف یہ کہتی ہے کہ اس میں کسی قسم کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے، کسی بھی زوراور کی ادارے کی
باہر کی دنیا میں کوئی جو طاقتور لوگ بیٹھے ہیں ان کی، پاکستان کے عوام کو یہ حق ملنا چاہیے کہ وہ اپنی مرضی کے نمائندے منتخب کر کے ایوان میں بھیجیں اور ان کو 5 سال پورے اپنے منشور کے مطابق حکومت کرنے کا حق ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے. اچھا سیل صاحب میں آپ کی طرف آ رہا ہوں. تو جو پی ٹی آئی کارکنوں پر جو تشدد ہوا اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ میں تو اس حوالے سے 2 دفعہ کہہ چکا ہوں کہ یہ بالکل مقبوضہ کشمیر بنا کر رکھ دیا گیا ہے. ہمارے لوگ تھے اور جو وہ ہمارا جو کارکن شہید ہوا ہے وہ بڑا معصوم سا کارکن تھا. وہاں جس دن سے خان صاحب زمان پارک آئے ہیں وہ اس دن سے وہاں پر موجود تھا، 24 گھنٹے وہاں پر موجود تھا. ہم جب بھی جاتے تھے جو کارکن جاتا تھا اس کو بڑے والہانہ انداز میں وہ ویلکم کرتا تھا. خان کا وہ دیوانہ تھا، وہ دہشت گرد نہیں تھا. جس انداز میں اس کو ابھی اس کے فوٹیجز سارے میڈیا پہ چل رہے ہیں اور 1-2 دن میں مزید ساری باتیں کلیئر ہو جائیں گی. جس انداز میں 40-50 پولیس والوں نے اس کو پکڑا ہوا ہے اور اس کے سر میں ڈنڈے مارے جا رہے ہیں، اس کی میڈیکل رپورٹ آ گئی ہے، اس کے جسم کا کوئی ایک حصہ ایسا نہیں ہے جس پر تشدد کے نشانات نہ ہوں. اس کے سر میں جو ہے وہ ڈنڈے مارے گئے ہیں، وجہ سے اس کی ڈیتھ کی ہے. اس کے ساتھ اس طرح کا لوگ کیا گیا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ مقبوضہ کشمیر سے بڑھ حکومت ہے یہ کس طرف اس کو لے کر جانا چاہ رہی ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ ہم پہلے دن سے یہ کہتے ہیں کہ جو یہ جو پنجاب میں کیئر ٹیکر بنایا ہے یہ پی ایم کا ہی سیٹ اپ، اور انہوں نے کل یہ بات ثابت کی ہے کہ ہمارا موقف درست ہے. ہم کی جس انداز میں کہتا ہوں کہ آج ذکی صاحب بھی مجھ سے یہ اتفاق کریں گے کہ ان کے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے بھی آج یہ بات کی ہے کہ اس انداز کی یہ نہیں یہ اس کی تحقیقات کرائی جائے اور اس کے جو ملزمان ہیں، جو اس کے بیک اینڈ پہ جو لوگ تھے جو وہاں موقع پر جو موجود ہے جنہوں نے یہ کیا اور جنہوں نے یہ کروایا، ان کو قرار واقعی سزا دی جانی چاہیے. پاکستان میں آج تک میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ جو بندہ آئین کو توڑتا ہے، پاکستان کے جو کانسٹیٹیوشن ہے اس پر عمل نہیں کرتا، اس توڑتا ہے، اس کو اختیارات سے تجاوز کرتا ہے، اس کو کبھی کوئی سزا نہیں ملی. جب تک پاکستان میں یہ احتساب کا عمل شروع نہیں ہوگا کہ جو ایک بندہ اپنے اختیارات کا غلط استعمال کر رہا ہے، دوسرا آفیسر جو اس کا ہائر اپ ہے وہ اس کو آ کر اگر درست بھی کر دیتا ہے تو پیچھے والے سے یہ نہیں پوچھا جاتا کہ تم نے یہ غلط اقدام کیوں کیا تھا. جب تک ہم یہ احتساب کا عمل اداروں کے اندر نہیں لے کر آئیں گے تب تک ہماری بہتری نہیں آئے گی. اور اس کی میں کہتا ہوں کہ اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے. تو سہیل صاحب آپ کو آئیڈیا نہیں تھا پہلے یہ کہ اس کا یہ نتیجہ نکلے گا ریلی کا آپ لوگوں کی؟ سر میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہم نے ایک دن پہلے ان کے ساتھ بیٹھ کر ان سے اجازت لی ہے، ان کے ساتھ روٹ طے ہوا ہے کہ ہم نے زمان پارک سے نکل کر داتا صاحب جانا ہے، یہاں سے نکل کر ہم وہاں جائیں گے. ایک چیز ڈسکس ہوئی ہے، ان سے اجازت لی تھی، راتوں رات 144 امپوز کی گئی ہے اور پھر اسی ایک دن کے لیے تھی، آج پھر ختم کر دی گئی ہے. ہمیں اس چیز کا کیسے اندازہ ہو سکتا تھا؟ اگر انہوں نے ہمیں اجازت نہیں دینی تھی، ہمیں یہ بتاتے کہ آپ ایک دن رک جائیں. ہم جو بھی وجوہات بتا رہے تھے، ابھی کوئی میڈیا پر آ کر ان کا کوئی ایک بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ جناب یہ پی ایس ایل کی وجہ سے کیا گیا ہے، کوئی آ کر کچھ اس کا جواز پیش کر رہا ہے. ان کے پاس کوئی معقول جواز اس بات کا بھی نہیں ہے کہ 144 کس بات پہ لگائی گئی اور پھر کیوں اس کو ہٹا دیا گیا. چلے ٹھیک. اچھا ذکی صاحب آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے جو تشدد کیا گیا؟ تشدد کی تو پاکستان پیپلز پارٹی کسی صورت میں بھی جو ہے نا اس کو انڈورس نہیں کر سکتی. جی میں نے تو پہلے بھی کہا کہ اس کی غیر جانبدارانہ تحقیق ہونی چاہیے اور جنہوں نے یہ جرم کیا ہے اس کی ان کو سزا ملنی چاہیے. باقی یہ ہے کہ کھوکر صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ جی اداروں کے اندر جنہوں نے اس ملک کے ساتھ برا کیا ہے ان کا احتساب ہونا چاہیے. تو یہ بات ہم ان کو سمجھا رہے ہیں لیکن ان کے سمجھ میں نہیں آ رہی. آج اگر آ گئی ہے تو ان کی بڑی مہربانی، ہم تو ان کو سلوٹ کرتے ہیں کہ جو بھی کرنا چاہیے وہ عوام کے ذریعے ہونا چاہیے. جو بھی الیکشن فری اینڈ فیئر ہونے چاہیے، عوام کے ذریعے جو حکومت آئے اور سیاسی جماعتیں آپس میں بیٹھ کے فیصلہ کریں. کسی کو باہر سے نہیں بلانا چاہیے، کسی طاقتور کو، کسی زورآور کو. ان کو اگر بلائیں گے تو وہ مداخلت کریں گے اس میں.
अपने आपके निज़ाम में आप बैठे हैं, आपस में सियासी पार्टियां जो हैं वो इसी मुल्क की हैं। हम तो किसी को नहीं कहते कि ये चोर है, ये डाकू है। एहतसाब का निज़ाम अगर फ्री एंड फेयर होता है पाकिस्तान के अंदर, तो जो चोरी करेगा वो पकड़ा जाएगा। अब मसला ये है कि इसको अगर सियासी ब्लैकमेलिंग के तौर पे इस्तेमाल करना है इस ऑर्गन को या इस हथियार को, तो फिर इसकी हम पीपल्स पार्टी किसी सूरत में इसको इंडोर्स नहीं करेगी। हाँ, एहतसाब होना चाहिए, एहतसाब के बगैर जमहूरियत नामुकम्मल है। और पाकिस्तान के तमाम इदारों को पार्लियामेंट के मुतहत होना चाहिए। पार्लियामेंट सबसे सुप्रीम है, पार्लियामेंट जो फैसला करे उसके ऊपर तमाम पाकिस्तान के इदारों को फॉलो करना चाहिए। ठीक हो गया। और यही पाकिस्तान की बका है, पाकिस्तान जमहूरियत के जरिए बना है और ओरिजिनल साफ सुथरी पाक साफ जमहूरियत और मुदाखलत के बगैर जमहूरियत ही इस मुल्क की सलामती की जमानत। ठीक है। अच्छा सेल साहब, मौजूदा महंगाई की जिम्मेदार कौन है? पीडीएम है या फिर आप लोगों की हुकूमत साहब का? 100% पीडीएम है। मौजूदा महंगाई आप देख लें कि किन के दौर में महंगाई हुई है। अभी ये सारे इस बात का शोर होगा था कि डॉलर आएगा, डार आएगा तो डॉलर डर जाएगा, डॉलर नीचे चला जाएगा, डार आके ये कर देगा, डार आके वो कर देगा। डार ने आके क्या हालत की है हमारे रुपए की, और डॉलर कहां पर चला गया है। आप बताएं कि उसका जिम्मेदार कौन है। अब मोहतरमा ये फरमा रही हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब आएंगे तो वो इसको बेहतर करेंगे। मोहतरमा इस हुकूमत को मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये मेरी गवर्नमेंट नहीं है। डार साहब ने आकर डॉलर की क्या हालत की है। डार साहब ने आकर जो आटा, घी, दाल, चीनी, जो गरीब लोगों के जरूरत की चीजें हैं, उनको गरीब की एक्सेस से बाहर कर दिया है। गरीब खुदकुशियां करने पर मजबूर हैं। आप देख लें कि 2 वक्त की रोटी किसी गरीब के लिए कमाना और खाना मुश्किल हो गया है। पेट्रोल की कीमतें देख लें आप, हमारी फ्यूल की कीमतें कहां पर चली गई हैं। ये सूरत हाल, इस पे भी कोई डिबेट की जरूरत है कि ये किसने किया है। जी जकी साहब, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? मैं खोखर साहब से माजरत के साथ, अगर इनको मेरी बात में कोई ऐसी बात लगे तो मैं पहले ही माजरत कर लेता। जी इसमें तो कोई शक नहीं है जो बात इन्होंने की, ये महंगाई तो है। जी लेकिन सबसे ज्यादा इफेक्ट जो लोग हुए पीपल्स के वोटर के, लोग हैव नॉट, जिनके पास कुछ नहीं, जी वो तो डबल ट्रिपल हो गई, वो तो मौज में। लेकिन जो लोग गरीब हैं, जो मजदूर पेशा हैं, छोटे दुकानदार हैं, जो किसान हैं, जो रेडी वाले हैं, रेडी मान है, जो रोजाना अपनी जरिए बैग को गुजारते हैं, उनको उनकी जिंदगी वाकई मुश्किल हो गई है। इसमें मेरी गुजारिश ये है कि इसमें किसी की जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहिए। ये मोड़ा पहले ने किया था अपने दौर में और उससे बिट्रे किया। और आप ये जानते हैं कि के साथ इंशाअल्लाह ताला ये मुश्किलें नहीं गुजर जाएंगे। लेकिन इसमें तमाम सियासी पार्टियों को और पाकिस्तान के अवाम को मिलजुल के इसके ऊपर काम करना करें। और डाल की पोजीशन ये है कि डॉलर इंतहाई अफसोसनाक बात यह है कि लोगों ने डॉलर भी स्टॉक किए हुए और हमारे डॉलर जो है बॉर्डर के जरिए दूसरे मुल्कों में जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें हमें मिल बैठ करनी चाहिए, सिविल गवर्नमेंट को, पार्टी को, सिविल गवर्नमेंट को, अपोजिशन को। इंशाअल्लाह ताला हालात ठीक हो जाएंगे, लेकिन शर्त ये है कि सारे लोग अपना गोल सेट करें। साहब और जकी चौधरी साहब, आप दोनों दोस्तों का बहुत शुक्रिया, आपने हमें कीमती टाइम दिया। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में अपने नए मेहमानों के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।